دوستو آج کی سٹوری ایک ایسے پاکستانی خاندان کی ہے جو کہ گیا تو اللہ کے گھر عمرہ کرنے کے لیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ایئرپورٹ کے عملے کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کے سامان کا ٹیگ چینج کر دیا، اور جو منشیات والا نشے والا ایک بیگ تھا، ان کے سامان کا جو ٹیگ تھا وہ نشے والے بیگ کے ساتھ لگا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہی یہ جہاز سعودیہ پہنچا تو یہ جو فیملی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جب یہاں پر انویسٹیگیشن کی گئی تو 48 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو کیسے گرفتار کیا گیا، اور جب ملزمان گرفتار ہوئے تو ان میں کون کون لوگ شامل تھے، یہ میں آپ کو جلدی سے ایک بہت ہی دردناک تازہ ترین واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 23 دسمبر 2024 یعنی ابھی پچھلے سال ہی 23 دسمبر والے دن لاہور کی ایک فیملی مرغزار کالونی میں ان کا جو ہے گھر ہے، یہ 5 لوگ، اس میں 3 خواتین 2 مرد، یہ سارے جو ہے نا وہ 50 پلس ہیں، عمر سیدھا ہیں، پورا اپنا ہی گھر کا گروپ جو ہے نا یہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ ایئرپورٹ جاتے ہیں 23 دسمبر کو، وہاں جا کے ایئرپورٹ پر اپنی لاہور ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے، سامان جو ان کے پاس ہوتا ہے سب پر ایک ہی نام کے جو ہے نا ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں۔ فیملی کی ایک خاتون، اس کا نام ہوتا ہے، وہ سب کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیگ ایک ہی نام کا لگ جاتا ہے، اور یہ سامان جب وہاں پہ چیک ان کر کے نا لوڈ کر کے خود جو ہے نا واکنگ ڈسٹینس یعنی کہ پیدل جو ہوتا ہے پروسیس وہ کر کے تو ڈپارچر لانچ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سامان کا جو ہے نا وہ مسافر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ سامان جمع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب سامان جمع ہو کے آپ کو پتا نا کہ پیچھے چلا جاتا ہے، پھر جہاں ایئر لائن کا سٹاف ہوتا ہے، جتنی بھی ایئر لائنز ہے سب کا سامان ادھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہاں سے پھر جو ان کی جو ہینڈلر ہوتے ہیں ایئر لائنز کے، وہ اپنا اپنا سامان ٹیگ سے دے کے یہ کہاں کہاں کا سامان ہے تو اپنے اپنے جہاز میں اس کو لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران وہاں پر عام پبلک ایکسیس نہیں ہوتی، کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں جا سکتا، صرف وہاں پر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری ہوتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جناب ان کا جو بیگ ہے نا، ایک کوئی بھی بیگ، اس کا ٹیگ اتارا جاتا ہے سٹیکر، اور وہاں پر ایک اور بیگ رکھ کے نا اس کے اندر 2 کلو آئس، یہ نشاور چیزیں جو ہے نا اس بیگ کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ ٹیگ اس کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ جو ہی یہ جہاز جدہ جائے گا وہاں سے جو مسافر فیملی ہے وہ یہ آئس والا بیگ پکڑے گی اپنا ٹیگ دے کے، اور جب باہر آئے گی تو یا تو ہم ایئرپورٹ کے باہر اس فیملی پر آلریڈی نظر رکھے ہوں گے تو ان کے جو ہے نا بیگ وہ لے لیں گے، یا ان سے ہوٹل میں جا کے لے لیں گے، تو پھر بارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ 2 کلو آئس جب جدہ پہنچ جائے گی تو کروڑوں کی۔ بہرحال ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد یہ جہاز جو ہے نا لاہور سے اڑ جاتا ہے، جدہ چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو فیملی ہے پاکستانی، یہ وہاں اپنے سامان کا انتظار کر رہے ہیں، چین کے اوپر سامان آتا جا رہا ہے جدہ ایئرپورٹ پر، یہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر بندہ اپنے ٹیگ سے سامان وہاں سے نہیں اتارتا، موسٹلی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیگ کس کلر کا ہے، میرا بیگ تھا اس کا رنگ کون سا تھا، وہ ٹیچی تھا یا شولڈر بیگ تھا، آپ کو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ فیملی وہاں کھڑی رہی، انہوں نے جو بھی ان کا پہچان سکے نا اپنا سامان وہ اٹھا لیا، اور جو بے شک ایک بھی اوپر ٹیگ اتار کے نا ان کا جو اصل سامان تھا اس کے اوپر ٹیگ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو لگ گیا تھا منشیات والے بیگ پر، انہوں نے پھر بھی اپنا وہ جو بغیر ٹیگ کے اصل جو ان کا بیگ تھا وہی پکڑا، سارا سامان انہوں نے اپنا پورا کیا، اور اس کے بعد جناب یہ چلے گئے کلیئر ہو کے ہوٹل، کیونکہ ان کا جو اپنا سامان تھا، ہوٹل چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو نا عمرہ کرنا تھا، یہ عمرہ کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے یعنی اگلا دن بھی ہو گیا، کوئی نہیں، ان کو کسی نے نہیں پکڑا، کیونکہ جو اصل بیگ تھا وہ تبھی ایئرپورٹ پہ تھا۔ تو یہ جناب اپنا عمرہ وغیرہ کر رہے ہیں، اگلا دن ہو گیا، اس کے بعد جناب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے ہوٹل میں کوئی پولیس والے آئے ہیں، پولیس والے ان کو ایک بیگ دکھاتے ہیں کہ جی یہ بیگ کس کا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا تو یہ سامان پورا ہے، ہم تو کل ہی لے آئے تھے اپنا سامان جو تھا۔ انہوں نے کہا لیکن اس بیگ کے اوپر ٹیگ جو لگا ہوا ہے نا وہ آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے سامان پورا، یہ بیگ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے، لیکن ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں۔ انہوں نے بہرحال اس فیملی کو گرفتار کر لیا، خواتین کو اور مرد حضرات کو ایئرپورٹ لے آئے، وہاں پر ان کو 24 گھنٹے رکھا، انویسٹیگیشن کرتے رہے ہتھ کڑیاں لگا کے۔ تو اس دوران پتہ یہ چلا کہ وہاں پر جو بیگ تھا نا، لاوارث بیگ تھا، جو منشیات والا بیگ تھا، وہ کسی نے نہیں چھیڑا، وہ ادھر ہی پڑا رہا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے انتظار کیا کہ شاید کسی کا ہو تو وہ لے جائے، جب کوئی بھی اگلے دن تک نہیں آیا پھر انہوں نے کھولا، جب کھولا تو اندر منشیات تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس فیملی پاکستانی فیملی سے رابطہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ یہ جو فیملی تھی نا یہ بزرگ تھے، تو جو منشیات کے سمگلرز ہوتے ہیں نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بیگ چینج کرنے ہوتے ہیں یا جو اپنی اس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں نا وہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ایئرپورٹ پر ان کی نظریں ہوں گی کہ کس فیملی میں بزرگ زیادہ ہیں ان کے ساتھ ایسی حرکتیں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، لیکن یہ جو ہے نا معصوم تھے، لیکن انہوں نے اپنا چلاکی بھی کی کہ ہم اپنا ہی سامان والا بیگ جو نا لے کے جائیں گے۔ تو اس دوران جب انہوں نے دیکھا، بتایا گیا کہ وہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ جو ہی یہ فیملی باہر آئے گی تو ان سے ہم کسی بھی بہانے سے کہیں گے یہ غلطی ہو گئی اور یہ بیگ دے دو، یہ آپ کا بیگ یہ ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ کا ہوگا لے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ تو بیگ لے کے نہیں باہر آئے تھے۔ جب باہر نہیں آئے تھے تو باہر جو ان کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ فیملی تو چلی گئی، یہ سامان ان کا اپنے ان کے پاس ہے، تو اب تو جناب بیگ پکڑا گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہونا کیا تھا وہی ہوا، پھر اس کے بعد جب پولیس نے ان کو اریسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بیگ کس کا ہے، پھر بھی انہوں نے ان کو اریسٹ کر کے اور جناب جو خواتین ہیں ان کو مکہ والی جیل میں اور جو مرد حضرات ہیں ان کو جدہ والی جیل جو مردوں کی جیل ہے وہاں پر بھجوا دیا اور پابند سلاسل کر دیا۔ اب فوری طور پر جو ہے نا پاکستان یہ خبر پہنچی، اینٹی نارکوٹک فورس جو کہ آپ کی ایئرپورٹ پر جو ہے نا وہ ایک فورس ہوتی ہے، فوجی وردیوں میں ہوتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں سامان کہ آپ کے سامان میں جب پیسنجر جاتا ہے کوئی منشیات تو نہیں آپ لے کے جا رہے، تو ان کے جو ڈی جی صاحب ہے نا جنرل عبد المعید صاحب، انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ ایک عملہ ہو گیا، یہاں سے ہم نے کلیئر کر کے بھیجے ہیں مسافر، وہاں جا کے پکڑے گئے ہیں، انہوں نے جناب فوری طور پر جو ہے نا وہ آپریشن لانچ کر دیا اپنا انٹیریئر ایئرپورٹ پر، سی سی ٹی وی کیمرے ہر چیز کا ریکارڈ لے کے نا تو تفتیش شروع کر دی کہ ان کا ٹیگ کیسے چینج ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک پورٹر کہتے ہیں جو ٹرالی کے ذریعے سامان اندر لے کے جاتے ہیں، ایک پورٹر کو پکڑا، اندر کھاتے انکوائری شروع ہو گئی، اس کو جب تفتیش میں شامل کیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ جی ہاں کن کن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، وہ 9 لوگ تھے، 9 لوگ 48 گھنٹے کے اندر اندر جنرل صاحب کی محنت کے جو نا بعد پکڑ لیے گئے، گرفتار ہو گئے۔ ان میں کچھ سول لوگ تھے جو کہ ورکشاپ جہاں سے یہ منشیات آئی تھی وہ بھی انوالو تھے، اور کچھ حاضر سروس جو ہے نا وہ سروسز کے یعنی کہ یہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس کے بندے ہیں حاضر سروس وہ بھی شامل تھے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا حصہ ان کو ملا ہوگا یا ڈیل ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے پھر جب یہ فیملی کا سامان ادھر چلا گیا ایئر لائن سے پہلے تو وہاں ٹیگ چینج کروائے گئے۔ اب یہ تو پکڑا گیا نا کیس، پتہ نہیں یہ ان کا کب سے یہ طریقہ چاہ رہا تھا اور کب سے یہ لوگ ایسے دندے میں ملوث تھے۔ اچھا ایک بیگنا فیملی جناب وہاں پر دن رات اپنی موت کے دن گن رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے منشیات کی جو کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی عمر قید ہوتی ہے یا سزائے موت ہوتی ہے، اور اس طرح کے کیسز جو ہے نا سعودی عرب میں عام ہے اور وہاں پر معافی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہاں پر جنرل صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو پکڑا، اس کے بعد اصل مسئلہ تھا کہ سعودی عرب میں یہ قید خاندان ہے بیگنہ خاندان، ان کو چھڑانا اور سعودی عرب کے حکام کو کنونس کرنا۔ پھر انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ کس طرح ہمارے جو سٹاف ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ خاندان بے قصور ہے، تو سارے ایویڈنس دیے گئے، ساری کارکردگی سعودی کو حکام کو بتائی گئی، پھر انہیں جو نا شک جو ان کا شک ہے نا وہ غلط ثابت ہوا اور انہوں نے پھر اس فیملی کو چھوڑ دیا۔ یہ فیملی جناب اب جناب پاکستان پہنچ چکی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی جو کہ اینٹی نارکوٹکس کے جو نا وہ بھی سربراہ ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ وزارت داخلہ میں آتا ہے، تو وہ اور جنرل صاحب جنرل عبد المعید یہ سارے جناب پھر لاہور میں اس فیملی کے گھر گئے، ان کے ساتھ جا کے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں بھی محسن نقوی صاحب نے سارا کچھ بتایا کہ کس طرح یہ چینج ہوا۔ جنرل صاحب نے بتایا کہ اصل میں واقعہ کیسے ہوا، کن لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو جناب اس وقت اریسٹ میں ہے، حراست میں ہے، جبکہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ ساری محنت کر کے ملزمان کو پکڑا ہے، گرفتار کیا گیا، ان کو ہم انعامات بھی دیں گے، ایوارڈ بھی دیں گے۔ لیکن دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا، جس کو خدا یاد ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا، جس کے اپنے گھر میں ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جن کے اوپر آئس ڈال کر ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہ دنیا میں پیدا تو ہوئے ہیں لیکن ان کی حرکتیں انسانوں والی نہیں ہیں، جانوروں سے بدتر لوگ ہیں۔ جانور ایسے لوگوں سے جانور اچھے ہیں، بھیڑ بکریاں اچھی ہیں، کم از کم چارہ کھاتی ہیں اور اپنی زبان میں رب کا شکر ادا کرتی ہیں۔ شاید کبھی انہوں نے شکوہ بھی نہ کیا ہوگا یا اللہ تو نے ہمیں جانور کیوں بتایا، گدھا کیوں بنایا، کھوتا کیوں بنایا، گھوڑا کیوں بنایا، وہ ہم سے زیادہ شکر ادا کرتے ہوں گے۔ یہ جو لوگ ہیں نا ان کی حرکتوں کی وجہ سے پوری ملک میں پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، اس طرح کی کالی بھیڑیں۔ ابھی ریسنٹلی جو یونان کشتی حادثے میں
لوگ واپس آ رہے ہیں، ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ گئے تھے تو یہ بھی ملی بھگت سے گئے تھے، کیونکہ ایف آئی اے نے اپنی جب انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگ ان میں ملوث ہیں جنہوں نے ان کو چھٹی دی تھی ایئرپورٹ سے گزرنے کی، یہ جو مراکش کی اشتہار سے والے لوگ تھے یا اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں۔ تو اتنا اس پر سخت حکومت پاکستان نے ایکشن لیا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو برطرف کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے 35 لوگوں کو نوکری سے نکال کے ان کے خلاف مقدمات کچھ کے خلاف درج کیے گئے، 13 لوگوں کو بعد میں جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ کارکردگی ہے جناب ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ جو ابھی تک چل رہا ہے یہ سارا سسٹم کہ جی جو ایئرپورٹ پر سخت تلاشی لی جا رہی ہے جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، کچھ کالی بھیڑیں کام خراب کرتی ہیں، خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے سارے لوگوں کو، اس میں شریف شہری بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا بیگنا خاندان جو کہ گیا تو وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔